اور آگے کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر ایسا ہو جاتا یعنی آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو پھر تو ہم آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا دیتے اور دوہرا عذاب یعنی موت کا، یعنی قدر و منزلت کے حساب سے سزا کا تعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لیے تو ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے، اور یہ تو آپ کے قدم اس زمین سے اکھاڑنا ہی چاہتے ہیں یہ جو کافر ہیں، کہ تاکہ آپ کو اس یہاں سے نکال دیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ یہ بات یہ سوچ رہے ہیں لیکن آپ کے جانے کے بعد یہ بھی بہت کام ٹھہر پائیں گے، یعنی یہ دستور چلا رہا ہے اللہ کا جو پہلے رسولوں سے ہے بات، یعنی جب ان کی قوموں نے انہیں اپنے وطن سے نکالا رسولوں کو تو ان قوموں پر بھی اللہ کا عذاب آیا، یعنی وہ اس عذاب سے نہ بچ سکیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا یعنی یہ سنت ہے اللہ کی، یہ اس میں آپ تبدیلی نہ پائیں گے۔ پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے، بات تو نبی سے کی جا رہی ہے لیکن میسج سب کے لیے، کہ نماز قائم کریں، آفتاب یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ یقیناً فجر کا جو قرآن ہے وہ حاضر اسے کہا گیا ہے، یعنی مشہود کے یہاں پر ورڈ آ رہے ہیں بڑے خوبصورت، کہ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب ایک تو یہاں پر یہ نمازوں کا ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ رات کی تاریکی سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آفتاب کے ڈھلنے کی بات ہے تو اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو حاضر ہونے کی بات ہے اس میں کیا چیز ہے یہ جان لیجئے، یعنی فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو تفسیر میں یہاں پر بات آ رہی ہے، بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اجتماع جس کو کہتے ہیں ورڈ اردو میں، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ وہ خود اس کو خوب پتہ ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس سے ہم آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں۔ بخاری اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ فجر کے وقت کا قرآن یعنی یہ اس پر گواہ ہوتے ہیں فرشتے، ٹھیک ہے، اور یہ انتہائی اہم بات ہے، یہ ایک سیکرٹ ٹپ آپ کو دے رہی ہوں کہ جس نے جو چاہتا ہے نا کہ میری تجوید خوبصورت ہو جائے، قرآن کو اچھے خوبصورت انداز میں پڑھیں، تو وہ یہ جو ٹائم ہے نا فجر کا، اس ٹائم کو بس پکڑ لیجئے۔ اسی طرح اس آیت میں جو تہجد کی نماز کا کہا جا رہا ہے، اس پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، جس طرح 5 نمازیں فرض تھی اس طرح آپ پر یہ 6ٹھی نماز بھی فرض تھی، البتہ امت کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، امت کے لیے وہ نفل ہی ہیں۔ اور آگے جو مقام محمود کی بات ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ وہ مقام ہے، یعنی یہ وہ درجہ ہے، عظیم درجہ، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور اسی مقام پر آپ وہ شفاعت عظمیٰ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی شفاعت، گریٹ انٹرسیشن کہہ لیں، وہ ہوگا جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا حساب کتاب شروع کروانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اگلی آیت میں بڑی اہم دعا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کس جگہ پر انٹر ہو رہے ہیں یا کہیں سے نکل رہے ہیں تو اس دعا کو پڑھیے، ٹھیک ہے، یہ دعا، اور اس کے پیچھے اور بھی اوپینینز ہیں وہ بھی میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، لیکن جو یہ پہلی بات میں نے کہہ دی کہیں جانے کے لیے اور کہیں سے کسی جگہ سے نکلنے کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ پہلے ہم دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کیا کریں، یعنی پوری امت سے کہا جا رہا ہے، رسول سے بھی پوری امت سے بھی، کہ اے میرے رب مجھے جہاں لے کر جا اچھی طرح یعنی سچائی سے لے کر جا، اور جہاں سے نکال سچائی سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور مدد دے۔ اچھا جی، اس کے اوپر ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ہجرت کے موقع پر آئی، جب آپ کو یہ مسئلہ تھا کہ مدینے میں داخل ہونا تھا اور مکے سے نکلنا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ جی اس کے معنی یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ موت دینا، یعنی اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا، ٹھیک ہے، دوسری رائے ہوگی۔ تیسری اوپینین کیا ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا، اور قیامت کے دن قبر سے تو جب اٹھا تو سچائی کے ساتھ قبر سے اٹھانا، سبحان اللہ۔ تو امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ دعا ایسی ہے کہ اس میں یہ تقریباً سب ہی باتیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری ہی باتیں آ گئی، یعنی جب آپ کو کہیں نئی جگہ پہ جانے کا مسئلہ ہے یا اس سے نکلنے کا مسئلہ ہے تو اس دعا کو، بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو ضرور یاد کر لیجئے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں اور آپ اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور جو باطل ہے وہ مٹے گا، اور وہ ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہم اتار رہے ہیں یہ شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے، اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یہی بات آتی ہے، قرآن کریم شفا ہے، یعنی اس کا پڑھنا، اس کا سننا
جو خالی سن رہا ہوتا ہے نا، اس کی طرف رحمت تیزی سے دوڑتی ہے. یہ بھی قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جب آپ قرآن کو سنو، خاموشی سے سنو، تیزی سے رحمت اس کی طرف آتی ہے. تو سبحان اللہ، جو پڑھے گا تو پھر اس کا درجہ کیا ہوگا. تو یہ بات آ رہی ہے کہ یہ قرآن کریم شفا ہے، رحمت ہے. اور جو ظالم ہیں وہ تو بس اپنے خسارے میں ہی بڑھیں گے. یعنی جو ایمان نہیں رکھ رہے، ان کے لیے اور کچھ نہیں ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے. اور آگے پھر جی انسان کی خصلت کے بارے میں بات ہو رہی کہ جب اللہ انسان پر انعام کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ اس سے منہ پھیرتا ہے. اور جب پھر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ساتھ ہی مایوس، یعنی میرے رب نے تو مجھے چھوڑ دیا. یعنی خوشحالی میں اللہ کوئی یاد نہیں ہے، اور تکلیف میں پھر گڑ گڑانا، جزا وزا کرنا. اور یہ بات کئی جگہوں پر پیچھے ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اہل ایمان کا معاملہ جو ہے، جو صحیح مومن ہے، اس کا معاملہ دونوں حالتوں میں مختلف ہوتا ہے. یعنی وہ تکلیف پہ بھی شکر کرتا ہے، اور جو خوشی آئی اس پہ بھی وہ اللہ کا شکر گزار ہے. آگے بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر چل رہا ہے، اپنے جو اس کی فطرت ہے، نیچر ہے، اس کے حساب سے وہ کام کر رہا ہے، اور اللہ کو خوب پتہ جو ہدایت کے راستے پر ہے. اس کی وضاحت میں بات اس طرح بھی ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں کافر کے لیے یعنی تنبیہ کا پہلو ہے، اور مومن کے لیے تعریف کا. مطلب یہ کہ ہر انسان ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے اخلاق اور کردار کو اس کی پکچر دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے. جو اس کا اخلاق ہے، جو کردار ہے، اس نے ویسا ہی کام کرنا ہے نا. جو اس کی عادت ہوگی، جو طبیعت ہوگی. جو بد اخلاق ہوتے ہیں وہ چاہیں بھی تو وہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر پاتے. تو یہ بات ہے یہاں پر. اور آگے کہا جا رہا ہے نبی سے کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں اس چیز کا بہت کم علم دیا گیا. اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ ایک یہودیوں نے ایک بار آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا روح کے بارے میں. تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح جو ہے، اس کے بارے میں اس کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. یہ ایک ایسی باریک لطیف شے ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر جاندار کی قوت، توانائی سب یعنی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے. یعنی روح ہے تو جان ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا علم انبیاء سمیت بہت ہی کم دیا گیا. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یقیناً ہم جو وحی آپ کی طرف کر رہے ہیں وہ سب لے جائیں، یعنی یہ کتاب سے مٹا دیں، یا آپ کے دل سے ہی اس کو بھلا دیا جائے، تو آپ اس چیز پر کوئی یعنی اللہ کے سوا کوئی آپ کی مدد نہ کر سکے گا، اور سوائے یہ کہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تمام کے تمام انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ قرآن کے مثل کچھ وہ لانا چاہیں، تو ہرگز نہ ایسا لا سکیں، چاہے وہ ایک دوسرے کے کتنے ہی بڑے مددگار بن جائیں. اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے یعنی طرح طرح کی اللہ نے مثالیں بتا دی ہیں، لیکن کیا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے، اور وہ منہ ہی پھیرتا ہے اس چیز سے. اور آگے کافروں کی بات کی گئی، یعنی قریش مکہ کی، کہ کہتے کیا تھے کہ اے نبی ہم آپ پر تو ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کچھ چشمہ جاری کریں، یا خود اپنے لیے ہی کوئی آپ کے پاس باغ ہو، کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس کے درمیان بہت ساری نہریں ہوں، یا پھر آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں. یعنی دیکھیں الٹی سیدھی باتیں، معجزات مانگتے تھے کہ ایسا ایسا کریں. اور یہ بات سورۃ الفرقان میں پڑھی نا، شروع کی آیات میں یاد کریں کہ کیا کہتے تھے کہ جی اس نبی کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جہاں سے یہ کھاتا پیتا، تو یہ نبی کیسا ہے بازاروں میں چل پھر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو نبی آپ سے پہلے بھیجے، ان کو بیویاں بھی دی، ان کو اولاد بھی دی، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے. تو یہ کیا بات ہے بھی؟ زمین پہ فرشتے ہوتے تو میں فرشتے بھیجتا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا. تو یہ باتیں بھی یہ جو کافر تھے یہ کرتے. یہ نہیں کہتے کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا کہ آپ کا گمان ہے کہ ہمیں تو عذاب ملے گا، یا پھر خود اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے آپ لا کھڑا کریں، یعنی وہ ہمارے سامنے، تبھی ہم یقین کریں گے. یہ بات وہی یہودیوں والی بھی آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تو ایمان نہ لائیں گے، لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، حتیٰ کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا ہی دیکھ لیں. پھر کیا کہتے ہیں کہ یا پھر آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہی بن جائے، گولڈ کا گھر بن جائے نبی کے لیے، تو ہمیں بھی یقین آئے کہ ہاں بھئی یہ نبی ہے. اور یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم آپ پر کوئی کتاب، یعنی آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جیسے ہم خود پڑھ لیں. یعنی ہر شخص اپنے ہاتھ میں خود ہی کوئی صحیفہ دیکھنا چاہتا تھا. تو یہ مذاق ہے کہ اللہ ہر کسی کے سے کلام کرتا پھرے، ہر کسی کو اپنی باتیں دیتا پھرے. جاہلوں کو تو یہ چیزیں نہیں نہ ملتی. یہ تو یہ اللہ کا وہ انعام ہے، وہ فضل ہے جو اللہ چنتا ہے اپنے بندوں کو. صادق جو امین ہیں، صدیق ہیں، سچے ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک.
تو یہ جی کافروں کی باتیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو جواب دیجئے کہ میرا رب تو پاک ہے، وہ ایک اور میں بھی ایک انسان ہوں اور جو رسول بنایا گیا ہوں، اور لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ جانے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز تھی کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنایا، یعنی بہت بڑی یہ ایک ان کے لیے مصیبت تھی کہ وہ انسان کو میسنجر ہی نہیں سمجھتے تھے۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، اس کے ساتھ تو فرشتے نہیں ہیں، اس کو تو کڑے بھی نہیں سونے کے اس نے پہنے ہوئے، اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے، تو یہ کیسا میسنجر ہے، یہ کیسا اللہ کا رسول ہے؟ تو یہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، یعنی فتنے میں پڑ گئے اکثریت انسانوں کی۔ پھر اسی طرح دوسری طرف ایک ایکسٹریم یہ ہوئی، دوسری ایکسٹریم کیا ہوئی کہ لوگوں نے انسان ہی کو اللہ کا یعنی اللہ کی اولاد بنا دی، تو یہ بھی شرک کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے، وہی جو میں نے بات پہلے بھی بتا دی قرآن ہی کی، تو بات یہ ہے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم پھر ان کے پاس آسمانی فرشتے ہی رسول بنا کر بھیجتے، اور تو اے نبی ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان تو اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یعنی اللہ کا خوب پتہ ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، بخوبی دیکھنے والا ہے، اور اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اسے پتہ ہے کس نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس نے کیا کام کرنے ہیں، حجتیں بنانی ہیں، اور جس کی رہنمائی وہ کرتا ہے یعنی وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے تو پھر ممکن نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دے دے۔ اچھا جی، آگے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا اور مجرموں کی کیا حالت ہوگی یہ بتایا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں اس دن مجرموں کو اوندھے منہ یعنی منہ کے بل وہ اکٹھے ہوں گے، قیامت کے روز اللہ جمع کرے گا، اور وہ گونگے اور اندھے اور بہرے ہوں گے، حالانکہ دنیا میں تو ایسے نہ تھے لیکن اس دن ایسے ہوں گے۔ آیت میں جو الفاظ آ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس پر حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا، کیسے اکٹھا کیا جائے گا ان کو؟ تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے ان کو پیروں پر چلنے کی قوت دی ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے، وہ پاور رکھتا ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا دے۔ ٹھیک ہے جی، اس حدیث کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی، بجھنے لگے گی، اللہ اس کو اور بھڑکا دے گا، اور یہ سب بدلہ اس چیز کا کہ اللہ کی آیتوں سے انہوں نے کفر کیا، اور کیا کہتے تھے کہ جی ہماری ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو گئیں اور ہمیں نئی پیدائش میں پھر کس طرح کوئی کھڑا کرے گا، یعنی یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کیا یہ آسمان و زمین کی طرف دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ قادر ہے اس چیز پر کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ ان کو پھر اسی حالت میں لوٹا لے گا، اور ان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، یعنی قیامت کا دن جو بالکل شک و شبے سے خالی ہے، یعنی یقیناً وہ آئے گا، اور ظالم لوگ انکار کیے بغیر یہ تو انکار ہی کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یعنی اے نبی ان سے کہو کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے مالک بن جاؤ تو بھی تم اس وقت اس کے خرچ ہونے سے، اس کے ختم ہو جانے کے خوف سے لوگوں کو دو گے نہیں، تنگ دل ہی رہو گے، یعنی یہ انسانی خصلت ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 53 میں بھی بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو اللہ کی بادشاہی میں سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو کچھ نہ دے، ایون کھجور کی گٹلی میں جو گڑا ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ ایک نکیر ذرا سا چھلکا ہوتا ہے، باریک سا چھلکا ہوتا ہے جھلی کی طرح، اس کو نکیر کہتے ہیں، تو ایون وہ بھی نہ دے جو ذرا برابر چیز ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ وہ نہ صرف مومنوں کو دے رہا ہے بلکہ کافروں کو بھی دے رہا ہے۔ اب تو کافی ان کے پاس بلکہ دنیا ہے، دنیا میں ہی تو اسٹرگل کرتے ہیں وہ۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات دیے۔ ٹھیک ہے، میں نے بات بتائی تھی نا پہلے بھی کہ 2 معجزات ہم پڑھتے ہیں نا جب سورہ شعراء میں، سورۃ القصص میں، اور یہاں پر اب 9 معجزات کی بات آ رہی ہے۔ اب اس میں کون کون سے تھے؟ ہاتھ کا چمکنا ہوا نکلنا، لاٹھی، اور پھر قحط سالی کا بھی آ رہا ہے، پھر یہاں پر آ رہا ہے نقص ثمرات، طوفان، اور ٹڈی کا بھی ایک طوفان، ان کے اوپر جو کھٹمل تھے، چوہے، مینڈک اور خون۔ ٹھیک ہے جی، ایک امام اس پر کہتے ہیں حسن بصری کہ قحط سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہے، اور 9واں معجزہ وہ کہتے ہیں لاٹھی کا جادوگروں کے سامنے یعنی وہ سانپ بن جانا۔ اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی معجزات دیے گئے تھے، جیسے پتھر پر انہوں نے مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، لیکن یعنی یہاں پر یہ جو آیات 9 سے یہی مراد ہیں جو میں نے آپ کے آگے مینشن کر دیے، باقی مزید ڈیٹیل آپ احسن البیان میں چیک کر سکتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سمندر کا پھٹ کر راستہ بننا ان 9 معجزات میں شمار کیا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ خود یعنی 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے، تو آپ ان بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون
موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرے خیال میں تو اے موسیٰ آپ پر جادو کر دیے گئے۔ اس پر موسیٰ کہنے لگے کہ تجھے یہ خوب علم ہے، یعنی تجھے پتہ چل گیا ہے کہ آسمان و زمین کے رب ہی نے یہ معجزے دکھائے ہیں، یعنی یہ معجزے دکھانے کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور تجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سمجھانے کو آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں یہ۔ لیکن اے فرعون، میں سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد اور ہلاک ہو گئے، یعنی سمجھنے کے باوجود تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا اس چیز کو، یہ وضاحت میں بات کر رہی ہوں۔ آگے بات آتی ہے کہ فرعون نے پورا ارادہ کر لی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زمین سے نکالیں، اور دیکھیں تاریخ میں بات آتی ہے کہ بنی اسرائیل کی یعنی یہ گواہی ہے کہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر میں واپس نہیں گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس سرزمین پر رہو، اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لپیٹ کر اللہ لے آئے گا۔ اب اس سے مراد کون سی زمین ہے؟ تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم رہو اور یہیں سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا، یعنی حفاظت کے ساتھ قرآن کریم آپ تک پہنچ گیا، یعنی راستے میں کوئی تبدیلی، کوئی اس میں کوئی ادھر کی چیز ادھر نہیں ہوئی، یعنی فرشتہ امین تھے وہ جبرائیل علیہ السلام جو لے کر آئے، سب سے فرشتوں میں بڑھ کر ان کی آنر، ان کی عزت، اور سب سے امین تھے، یعنی خاص مقام ہے ان کا جبرائیل علیہ السلام کا، جو اس قرآن کو لانے والے ہیں۔ اور آپ کو ہم نے نہیں بھیجا لیکن لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے والے کے لیے، یعنی آپ ڈرانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ آپ مہلت یعنی آرام سے، تسلی سے لوگوں کو سنائے، اور ہم نے خود بھی اسے یعنی تدریج سے نازل کیا، ایک دم ہی نازل نہیں کر دیا، اس کے پیچھے حکمت تھی تاکہ آپ کے دل میں وہ بات جم جائے اور اس طرح مومنوں پر بھی واضح ہو جائے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس قرآن پر، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گرتے ہیں، یعنی وہ علماء جنہوں نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کی کتابیں پڑھیں اور جن کو سمجھ آ گئی، جن کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ اس کو سنتے ہیں تو ساتھ ہی وہ یعنی سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیے پڑھا تھا نا نجاشی کے بارے میں، جب اس نے سورہ مریم کی تلاوت سنی تو اس نے کہا یہ تو وہی چیز ہے، یعنی یہ جو انجیل ہے اور یہ قرآن ایک ہی سورس ہے اس کا، یعنی یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ ایسے مومن بندے اور کیا بات کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے اور بے شک اس کا وعدہ سچا ہے۔ اور پھر بات دہرائی جا رہی ہے کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرتے ہیں، اور قرآن ان کی عاجزی اور خشوع خضوع کو اور بڑھاتا ہے، یعنی ان پر رکت طاری ہوتی ہے، اللہ کا شکر اور جو ہمبلنس ہے، عاجزی ہے، وہ اور بڑھتی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکاریں یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکاریں تمام نام اچھے ہیں، یعنی اللہ کے جو بھی نام ہیں وہ سب اچھے ہیں، تو جس نام سے بھی پکاریں وہ اچھا ہے۔ بعض مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اصل میں رحمان اور رحیم کے الفاظ سنتے تو کہتے کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، خود دوسرے معبودوں کو پکارا ہے۔ اب اللہ نے واضح کر دیا کہ بھی اللہ کے تو کتنے ہی نام ہیں۔ پھر ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ نہ تو آپ اپنی نماز میں بلند آواز رکھیے، نہ ہی بالکل چھپی ہوئی، بلکہ درمیانہ راستہ لیجیے۔ اس آیت کی شان نزول میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی پست آواز سے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی بہت ہی خفیہ جیسے آپ کہہ لیں۔ اور پھر ایک بار عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے دونوں سے پوچھا تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری آواز تو وہ یعنی وہ رب سن رہا ہے، میں اس سے بات چیت کر رہا ہوں، مناجات کرتا ہوں، تو وہ تو میری آواز سن ہی رہا ہے نا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دی کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا ہوتا ہے، اس لیے میں اونچا پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو قدرے بلند کریں، اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی آواز کو کچھ کم رکھیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یعنی صلاح مراد دعا ہے جو درمیانی آواز سے مانگی جائے، نہ بہت اونچی اور نہ ہی بہت پست۔ تو یہ بھی ایک اوپینین ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ تو اولاد رکھتا ہے، نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، کوئی اس کا پارٹنر ہے، نہ ہی کوئی ایسی ریزن ہے کہ وہ کمزور ہے اور کوئی اس کا حمایتی ہے، اور اس کی تو پوری یعنی آپ پوری اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ تو جی الحمدللہ ہماری سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی۔ سورۃ الکہف کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کتنی اہم ہے، یہ بات میرا خیال ہے کہ ڈھکی چھپی نہیں ہے ہم سے، الحمدللہ اب اتنی نالج ہے لوگوں کو، یہ ویل نون سورہ ہے، یعنی بڑی اہم ہے۔ کہف کے معنی ہے غار کے، اور اس سورہ میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی لیے اس سورہ کو سورہ کہف کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا نام ہے۔ اب مزید اس کی اہمیت
بہت اہم بات ہے یہ کیا کہ حدیث میں ہے کہ اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات، ٹھیک ہے، بعض روایات میں آتا ہے پہلی 10 آیات، بعض میں آتا ہے آخری 10 آیات۔ تو بہرحال جس نے یہ 10 آیات چاہے شروع سے کر لے، یہ روایات ڈیفرنٹ ہے میں نے بتا دیا، تو جو ان آیات کو یاد کرے گا پڑھے گا وہ فتنہ دجال یعنی دجال کے فتنہ سے بچا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس سورہ کی، سورۃ الکہف کی، ٹھیک ہے، اس سورہ کی جمعے کے دن جو تلاوت کرے گا تو کیا ہوگا کہ ایک جمعہ سے لے کے آئندہ جو اگلے آنے والا جمعہ ہوگا اس میں ایک خاص اس کی یعنی وہ ڈیورنگ وہ جو ٹائم ہے سارا ایک خاص نور کی روشنی رہے گی اس پڑھنے والے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس سورۃ الکہف کو ایک جمعہ میں پڑھ لے گا تو اگلے آنے والے جمعے تک ایک خاص روشنی نور رہے گا اس کے لیے۔ اس کو بھی صحیح البانی اور صحیح الجامع الصغیر روایت کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت یعنی سکون اور برکہ اور رحمہ یعنی یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے جو اس سورہ کے پڑھنے سے اس گھر پر آتا ہے، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ ہے اس کے بارے میں کہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی اور گھر میں ایک جانور تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے جب غور کیا تو دیکھا کہ بات یہ تھی کہ انہیں اپنے اوپر ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا، یعنی وہ بادل کیا تھی چیز، وہ سکینہ تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ تو اس واقعے کا ذکر جب صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ پڑھا کرو، یعنی قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی۔ دیکھیں یہ بھی تو بھی پیچھے پڑھ لیا نا ہم نے کہ بھی قرآن خالی جو سن ہی رہا ہے اس کی طرف رحمت دوڑتی ہے، تو پھر پڑھنے والے کا حال کیا ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی۔ تو جی اس واقعے کو بھی صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں، یعنی زبردست بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو جی سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، یعنی کوئی کجی کوئی ایسی چیز نہیں رہی بندوں کے لیے دینی اور دنیاوی لحاظ سے کہ یہ ہر طرح سے یہ مکمل کوڈ آف لائف انسانوں کو پرووائڈ کر رہی ہے، وہ بھی ایسے کہ جو سوسائٹی کے لیے انسانیت کے لیے بہترین ہیں، بینیفٹ دینے والے۔ تو بات ہے کہ اس کو ایسا رکھا بالکل سیدھا ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ نبی بشارت دے ان کو، یعنی جو مومن ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اس پر اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ڈرا دینے والی چیز ہے ان کے لیے، یعنی وارننگ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور مال ان کو علم نہیں ہے اس بات کا، نہ ہی ان کے آبا جانتے ہیں، اتنی بڑی بات یہ منہ سے نکال رہے ہیں اور بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور کئی بار یہ بات پیچھے ہو گئی نا، جیسے سورہ مریم میں بھی اللہ نے فرما دی اتنی بڑی بات منہ سے نکال رہے ہیں کہ زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے جو یہ بات کہہ رہے ہیں اور آسمان پھٹ پڑے۔ سبحان اللہ، وہ کیسے حلم والا ہے کہ اس بات کو بھی اللہ یعنی برداشت کر رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، پھر بھی ان کافروں کو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کیا اپنی جان گنوا دیں گے ان کے پیچھے، ان کافروں کے پیچھے کہ جو ایمان نہیں لا رہے، یعنی آپ کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ کافر ایمان لے آئیں اور آپ کو تکلیف ہوتی تھی جب یہ منہ پھیرتے کافر اس چیز سے، تو اس پر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس زمین پر ہے، یعنی جو اس کی رونقیں ہیں، زینتیں ہیں، جو اللہ نے مال و دولت اور جو خزانے اس میں چھپا رکھے ہیں انسانوں کے لیے، قیمتی میٹلز ہیں، دھاتیں ہیں، ویجیٹیشنز ہیں جو زمین اگا رہی ہے انسانوں کے لیے، تو جو کچھ ہے یہ سب کا سب فنا ہو جانا ہے یہ، اور اس کو یعنی یہ چند روزہ زندگی ہے، اور جیسے اللہ نے کئی جگہوں پر فرما دی کہ متاع غرور، یہ اس کو دے کے فریب میں دھوکے میں نہ انسان ہے اپنی آخرت کی یعنی تیاری کرے۔ یہ سب کچھ اس لیے بنایا گیا، اس دنیا کے بنانے کا مقصد یہ کہ اللہ چیک کرنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے تم میں سے۔ اور یہ جو زمین ہے نا، یعنی یہ سب کچھ یہ سب ایک وقت آنا ہے کہ صاف میدان ہو جانا ہے، کچھ نہیں رہنا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پہاڑ، کوئی چیز نہیں باقی رہنی، ایک چٹیل ہموار میدان بن جائے گا، ٹھیک ہے، پلین فیلڈ جسے کہہ لیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ جو اصحاب کہف والی بات ہے یہ ایک بہت بڑی اور عجیب نشانی ہے، یعنی اس سے بھی بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ دیکھیں یہ جو کائنات کا بنانا، اللہ نے کئی جگہوں پر کہا دیا نا، سورہ نازعات میں بھی بات آئی ہے کہ بھی کائنات کا بنانا انسان کی تخلیق سے بڑھ کر ہے، یہ زیادہ بڑا کام ہے۔
इंसान को बनाना और फिर उसको लौटा देना और ढेरों ढेर पैदा कर देना, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। तो बात ये है कि ये एक निशानी नहीं है अल्लाह की कि असहाब कहफ जो गार में रहे 300 साल से अबव बात आती है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। यानी ये जो कायनात है इसमें देखो मेरी निशानियाँ, दिन और रात का आना जाना, आसमान की तरफ देखो किस तरह अल्लाह ने कैसे उसको विदाउट एनी पिलर्स बनाया और कोई शगाफ नहीं, कोई फ्लॉ नहीं है, और वो कैसे हिफाजत कर रहा है इंसान की। तो बेशुमार चीज़ें हैं। बात ये है सूरह मुल्क में जैसे हम पढ़ें। अच्छा जी, तो आगे अब यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है असहाब कहफ की। असहाब जो है साहिब की जमा है और असहाबुल कहफ यानी गार के साथी। और रकीम बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक बस्ती का नाम है जहाँ से ये नौजवान गए थे, और बाज़ कहते हैं इस पहाड़ का नाम है जिसमें गार वाक़ है, यानी कहफ ऐसा गार जो पहाड़ के अंदर होता है। ठीक है। अच्छा जी, बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं रकीम से मुराद एक तख्ती है लोहे की या शीशे की जिसमें असहाब कहफ के नाम लिखे हुए थे। लेकिन मुफस्सिर कहते हैं यहाँ पर कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये बात ज़्यादा सही मालूम होती है कि ये गार जिस पहाड़ में है वो पहाड़ उसी बस्ती के नज़दीक है जिसको अब अर-रकीब कहा जाता है। यानी ये रकीब कह लें कि रकीम की बिगड़ी हुई एक शक्ल है जो वक्त के साथ हो गई होगी। अच्छा जी, अब वो नौजवान कौन थे इनके बारे में डिटेल मैं पहले आपको दिए देती हूँ ताकि फिर आगे हम इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे इनके बारे में। तो जी तफसीर में जो बात आ रही है वो ये कि ये नौजवान बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि ईसाईयत के फॉलोअर थे, यानी ये क्रिश्चियन थे, और बाज़ कहते हैं कि इनका ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। तो बात यह है कि दूसरी राय को इब्ने कसीर ने यानी तरजीह दी है ये कि भी इनका ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का है इन नौजवानों का। अब ये नौजवान कौन थे? कहते हैं कि एक बादशाह था, दकियानूस उसका नाम था, जो लोगों को बुतों की इबादत करने, उनके नामों पर नज़रों न्याज यानी कुर्बानी करना, चढ़ावे चढ़ाना लोगों को इस बात पर उभारता था। अल्लाह ने इन चंद नौजवानों के दिलों में ये बात डाल दी कि इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह ही है जो आसमानों ज़मीन का बनाने वाला है। और मुफस्सरीन कहते हैं कि इनकी तादाद 9 से कम थी, यानी सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने उनके दिल में हदायत डाल दी। देखिए बात अल्लाह ने कुरान करीम में कई जगह पर कही ना कि भाई ये दीन सब के सब लोग तो पहले एक ही दीन पर थे, तौहीद पर थे, तो ये शैतान ने बिगाड़ा, उनको राह से हटा दिया। अच्छा जी, बात नौजवानों की तरफ आती है कि इन्होंने क्या किया कि एक अलग यानी एक सेपरेट जगह पर अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये बात फैल गई, यानी लोगों को पता चल गया कि इनका अकीदा क्या है, और ये बात बादशाह तक भी पहुंच गई। अब उसने अपने दरबार में इनको बुलाया और उनसे पूछा, तो उन्होंने वहाँ पर साफ साफ कह दिया कि हम तो एक अल्लाह की इबादत करते हैं। अब इस पर काफिर बादशाह ने ज़ाहिर है उनको पकड़कर सज़ा देना चाहिए होगी, उनको रोकना चाहा होगा, क्योंकि वो तो उनको लोगों को बुतों की पूजा पर उभार रहा था। फिर क्या था, उन्होंने उस बादशाह और अपनी मुशरिक कौम के डर से, यानी उन नौजवानों ने यानी अपने दीन को बचाने के लिए आबादी से दूर एक पहाड़ में गए, वहाँ पर गार में पनाह ले ली। अब अल्लाह ने उन पर वहाँ पर नींद तारी कर दी, मुसल्लत कर दी नींद, और वो 309 साल वहाँ सोए रहे। 309 साल, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। बहरहाल अल्लाह ने कह दी इससे भी बड़ी बड़ी मेरी निशानी है जी। अब स्टोरी इनकी यहाँ पर आगे शुरू हो रही है कि अल्लाह फरमाते हैं कि वो चंद नौजवान जिन्होंने गार में पनाह ली और दुआ की कि ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमारे काम में हमारे लिए यानी आसानी कर दे। और अल्लाह ने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक पर्दे डाल दिए गार में। ठीक है, यानी अल्लाह ने उनको नींद दे दी ना, सुला दिया उनको। 309 साल कहा जा रहा है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनको खड़ा किया, यानी उनको जगा दिया नींद से, ताकि वो ये मालूम कर लें कि उन्होंने कितनी मुद्दत गुजारी और किसने ज़्यादा याद रखा। फिर आगे बात आ रही कि इनका सही वाक़या हम तेरे सामने बयान कर रहे हैं, यानी उन्हीं नौजवान का। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और अल्लाह ने इनको हदायत में और तरक्की दी, तो अल्लाह ने इनके दिलों को मजबूत किया, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा रब तो, यानी ये अपनी कौम के अगेंस्ट हो गए कि हम तो इनके वाला काम नहीं करेंगे, कि हमारा रब तो वही है जो आसमानों ज़मीन का रब है, और ये मुमकिन ही नहीं है हम उसके सिवा किसी और का माबूद पुकारें। अगर ऐसा किया हमने तो नहायत ही गलत बात कही। अब ये जो हमारी कौम है इसने अल्लाह के सिवा और लोगों को माबूद बना रखा है, और कोई दलील भी नहीं है इनके पास, तो ये अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, और ये इनसे बढ़कर जालिम कौन। यानी ये सारी बातें मुफस्सरीन के नज़दीक या तो बादशाह के दरबार में कर रहे थे, जब बादशाह ने बुलाया यानी तौहीद का आवाज़ कर रहे थे, या फिर बाज़ कहते हैं मुफस्सरीन के शहर से बाहर आपस में खड़े एक दूसरे को तौहीद की बात कर रहे थे। फिर वो कहते हैं कि अब ऐसा है कि हम इनके माबूदों से तो दूर हुए, यानी इधर तो जाना नहीं और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, तो चलो अब किसी गार में हम पनाह लेते हैं और अल्लाह ताला हमारा यानी हमारा रब हम पर रहमत करेगा और हमारे कामों में आसानी करेगा।
اور آگے اللہ کا معجزہ، سبحان اللہ، کہ کس طرح اللہ نے ان ہدایت والے ایمان والے لوگوں کو کیسے ان کی حفاظت کی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو سورج تھا جب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب کو وہ جھک جاتا، یعنی دھوپ ان پر نہیں پڑتی. پھر اسی طرح جب سن سیٹ ہوتا غروب کے وقت بھی سورج بائیں طرف سے کترا کے گزر جاتا، یعنی دھوپ ان پر نہ آتی، اور وہ غار میں ایک کھلی جگہ پر تھے. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ فرماتے ہیں ایک نشانی ہے، اور اللہ جس کو ہدایت فرمائے وہ سیدھے راستے پر، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی جو اللہ کی طرف آنے کی تڑپ ہی نہیں رکھ رہا، تو اللہ اس کو کیسے ہدایت دے. جیسے یہ دقیانوس بادشاہ اور اس کے جو فالوورز تھے وہ ہدایت سے محروم ہی رہے نا. اب میسج بھی چلا گیا ان کے پاس، عقیدہ بھی واضح ہو گیا نوجوانوں کا. تو سبحان اللہ، اللہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ جو پھر ایسے شخص ہیں ان کا کوئی کارساز نہیں، کوئی ان کو رہنمائی نہیں دے سکتا جب اللہ کی طرف وہ آنے والے نہیں ہیں. آگے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ خیال کرو ان نوجوانوں کو دیکھ کر کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی یہاں پر بات یہ کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جس طرح کے جاگنے والے شخص کی ہوتی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار سے، یعنی جاگے جاگے سے نظر آتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے خود آگے فرما دی کہ اللہ انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں دلاتے تھے، اور اس کی وضاحت میں بات یوں ہے تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھائے. اور پھر اسی طرح ان کا جو کتا تھا وہ چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھ لیتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ جاتے ان کے روب سے، یعنی جو اللہ نے، یعنی ایک طرح سے اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا ان کی حفاظت کا کہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے. پھر جی آگے بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں جگہ دی ہے تاکہ وہ آپس میں پوچھ کر لیں کہ وہ کتنی دیر اس غار میں ٹھہرے. اب ان میں سے ایک کہنے لگا کہ کیوں بھئی کتنی دیر ٹھہرے رہے ہیں. دوسرے نے، کسی نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم. اب اس پر کہنے لگے کہ تمہارے رب کو ہی خوب معلوم ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے یا ٹھہرے رہے اس غار میں. پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کوئی ایک تم میں سے جائے، یعنی یہ پیسے لے کر، چاندی لے کر شہر میں، اور دیکھے کون سا کھانا پاکیزہ ہے، کھانا لے کر آئے. دیکھیں یہ انسانی ضرورت ہے، یعنی اٹھنے کے بعد ان کو پہلی یہ فکر ہوئی. پھر کیا کہتے ہیں کہ بڑی احتیاط اور نرمی سے کام لینا، یعنی کسی کو خبر نہ ہو تمہارے بارے میں. اب تو وہی سوچ رہے تھے نا کہ ان کی قوم مشرک ہے، وہ اسی طرح ہی ہوگی، ان کے سوچیں تو یہی تھی نا. تو انہوں نے کہا جی کھانا لاؤ اور کسی کو پتہ نہ لگے کہ ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں. یعنی اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ تو کافر تم پر غلبہ پا لیں گے اور تمہیں یا سنسار کر دیں گے یا پھر تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا لیں گے، پھر تو ہرگز ہم فلاں نہ پائیں گے. تو آگے ذرا ان کی باقی ڈیٹیل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے اگلی آیات کو پڑھتے ہیں. اب جب ان کا ساتھی وہ سکہ چاندی کا لے کر گیا جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا تھا، وہ سکہ جب اس مومن نے دکاندار کو دکھایا تو دکاندار خود تو حیران ہو گیا. اس نے ساتھ والی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کے حیران ہوا. جبکہ یہ جو مومن بندہ تھا صحاب کہف، یہ کہتے رہا کہ میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل یہیں سے تو میں گیا ہوں. لیکن اس کل کو 300 صدیاں گزر چکی تھیں اور لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے. اب اس پر ہوا یہ کہ لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ کہیں اس شخص کو خزانہ تو نہیں کوئی مل گیا، پرانا خزانہ جس سے یہ اب یہ سکے لا رہا ہے. تو یوں کرتے کرتے بات بادشاہ تک یا پھر اس وقت کے حاکم تک پہنچی. اب اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچے، یعنی انہوں نے پھر اس مومن کی وجہ سے صحابہ کا باقی سے بھی ملاقات کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سلا دیا. یہ ابن کثیر روایت کر رہے ہیں. اب آگے بڑی پیاری بات آ رہی کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو واقعہ ہے، یعنی ہم نے ان کا جو حال تھا اصحاب کہف کا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. کیوں؟ تاکہ لوگ جان لیں کہ بھی اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی کس طرح اللہ نے 300 سال سلایا پھر اٹھا دیا، تو اسی طرح تم مر جاؤ گے تمہیں پھر اٹھا لے گا. یعنی جس میں وہ جھگڑا کرتے تھے کہ ہمیں جی مرنے کے بعد ہم کیسے کھڑے ہوں گے، تو اس بات کو اللہ نے واضح کر دیا. یہ آپس میں جھگڑتے تھے. پھر کچھ لوگ کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو. اب یہ کون لوگ تھے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے اہل ایمان تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی جب جا کر انہوں نے ملاقات کی ان اصحاب کہف سے، جب اللہ نے دوبارہ ان کو پھر سلا دیا تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک عمارت بنا دی جائے. اور جھگڑا کرنے والوں کو اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اللہ ہی کو صحیح علم ہے ہر چیز کا. اور پھر ہوا یہ کہ جن لوگوں نے غلبہ پایا، یعنی جن کی بات مانی گئی، وہ یہ تھے، وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے آس پاس جو ہے نا مسجد بنا ڈالیں ان کی قبروں پر. تو یہاں پر جو بات آ رہی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے یہ اہل کفر ہی تھے. امام ابن کثیر اس بات کو لیتے ہیں کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا.
اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح مسلم ہی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا، تو خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ ساری ٹیچنگ ہمیں ملتی ہے، پھر بھی آج ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، کرم کرے، ایسے ہم کام کریں جن میں شرک کی بو آتی ہے، جبکہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اچھا جی، آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ جی 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب باتیں ایسے ہیں جیسے وہ نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ 7 تھے وہ اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو آپ کہہ دیجیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی، اور بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو بعض صحابہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم یعنی میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، اور وہ صرف 7 تھے، جیسے کہ تیسرے قول میں بات آ رہی ہے۔ ابن کثیر اس بات کو روایت کر رہے ہیں، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں پاس آپ ان کے مقدمے میں صرف یعنی سرسری سی گفتگو کیجئے، یعنی جتنی باتیں آپ کو بتائی گئیں اتنے بہی اکتفا کیجئے، اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں کچھ بھی پوچھ گچھ نہ کریں، یعنی بحث کرنے والوں میں سے آپ نہ ہوں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہیے گا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ آپ نے ساتھ انشاءاللہ کہہ لینا ہے۔ مطلب یہ کہ انشاءاللہ کہے بغیر کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہیں ہمیں کہنا کہ ہاں میں کل کروں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ لازمی کہیے، یہ اللہ نے تاکید کر دی، حکم کر دیا، نبی کے لیے نہیں، سب کے لیے، پوری امہ کے لیے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے اور جب اگر آپ بھول جاتے ہیں، یعنی انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو کوئی بات نہیں، جب یاد آ گئی بات اس کو کہہ دیا۔ اب اس آیت کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، یعنی یہ جو انشاءاللہ کہنے کی بات آ رہی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، نمبر 1، نمبر 2 اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، نمبر 3 ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، یعنی 3 سوالات کیے یہودیوں نے آپ سے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ 15 دن تک جبریل وحی لے کر ہی نہیں آئے، اور پھر جب آئے تو اللہ نے پھر انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہی ریزن تھی، یعنی یہ جو سوالات تھے نا، یہ سبب تھا اس سورہ کے نازل ہونے کا، یہ 3 سوالات، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہم بات ہے۔ تو جی اگین بات کہ اگر بھول جائے انشاءاللہ کہنا کوئی بھی، تو اس کو جب یاد آئے یعنی وہ کہہ لے۔ اور آگے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جس چیز کا عزم کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ میرا رب اس سے بہتر اور مفید کام کی طرف میری گائیڈنس کرے گا، مجھے ہدایت دے گا۔ اور اب ان لوگوں کی بات آ رہی ہے، یعنی ان اصحاب کہف کی، کہ وہ کتنا عرصہ اس غار میں رہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ 300 سال تک رہے اور 9 سال، یعنی 300 سال اور 9 سال انہوں نے گزارے۔ اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ ہی کو خوب معلوم ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت کا علم، اور آسمانوں زمین کا غائب تو صرف اسی کو حاصل ہے، وہی عالم الغیب ہے، اور وہ کیا ہی اچھا دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اے نبی آپ کی طرف جو اللہ کی کتاب سے وحی کی جا رہی ہے اسے آپ پڑھتے رہیے، اور اس باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر اس کے بیان کرنے میں، یعنی جو کتاب اللہ نازل کر رہے ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا اس کے بیان کرنے میں یا اس کے کلمات میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا جا رہا ہے، لیکن ساری امہ کو میسج دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تو نبی تھے، آپ تو خیر البشر اور سید الانبیاء، تو ان کے تھرو ساری امہ کو میسج پہنچا دیا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے بیان کرنے میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا، گریز نہیں کرنا، اور کوئی جو ایسا کر رہا ہے یا اس میں چینجز کر رہا ہے تو اللہ یعنی کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا۔ اچھا جی، اگلی آیت میں اگین ایک داعی قرآن کے لیے میسج بڑا زبردست، وہ کیا؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں نبی کو کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اس کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ ان سے ہٹ کر دنیا کی زندگی کے جو ٹھاٹ باٹ جن کے پاس اللہ نے دنیا کی رونقیں دی ہیں، مال و دولت دی ہے، شان و شوکت دی ہے، ان کی طرف نہ آپ کی نگاہیں جائیں۔ دیکھیں سورہ عباسہ میں بھی ہمیں اسی طرح کا میسج ملتا ہے نا، سورہ عباسہ یاد کیجئے جس میں نابینا صحابی آئے تھے، ابن مکتوم، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت بھی کیا آپ کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ آپ تو دین کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن وہ لیڈرز آئے بیٹھے تھے قریش کے، تو آپ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا سمجھا لوں، یہ دین کی بات سن لیں، شاید کہ ان کو عقل آ جائے، تو ان کی وجہ سے پھر کتنے لوگوں نے مسلمان ہو جانا تھا، قبیلے کا قبیلے ہی مسلمان ہو جاتے تھے نا۔ تو لیکن اللہ نے کیسے خوبصورت بات فرما دی کہ نہیں، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے اس نے باقی حاصل کرنی تھی، اللہ کو مال و دولت سے کیا ہے، یعنی
اللہ نے کہہ نہیں دیا میں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، مجھے تو دل چاہیے۔ تھے وہ بلائنڈ لیکن کتنا تقویٰ تھا ان کے دل میں۔ اور پھر کیسی بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی پھر مدینے سے باہر آپ جاتے تھے، آپ ان کو اپنی جگہ پر گورنر بنا کے جاتے تھے۔ کتنی عزت، کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ ہم ہی گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کی پہچان نہیں رکھتے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی ایسے کا بھی کہنا نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، یعنی جو اللہ کا ذکر کر ہی نہیں رہا، غافل انسان ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے یعنی بے حد نافرمان ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ حق بات ہے، یہ سچی بات ہے، بہترین بات، اس سے بڑھ کر کچھ کوئی ہے ہی نہیں چیز تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ میں مزید اس پہ وضاحت کر رہی ہوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے۔ اور پس جو پھر ایمان لاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایمان لائے اس پر، اور جو کفر کر رہا ہے تو بے شک ہم نے پھر ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے اور اس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد وہاں پر نہ سنی جائے گی۔ اور کیا ان کو دیا جائے گا، یعنی پانی مانگے گے تو پانی کی جگہ تیل کی تلچھٹ ان کو دی جائے گی جو چہرے کو بھون کے رکھ دے گی، اور بڑا ہی برا ہے وہ پانی اور بڑی ہی بری آرامگاہ ہے، یعنی دوزخ۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے، ہم ایسے نیک عمل کرنے والوں کا ثواب ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجوں والوں میں سے کرے، آمین یا رب۔ تو ایسے ایمان والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے جنتیں ہوں گی، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں پر یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے انہیں، اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، اور وہاں تختوں پر تھرونس پر بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے ہوئے، اور کیا خوب بدلہ ہے اور کیسی عمدہ آرام گاہ ہے، سبحان اللہ، ان مومنوں کے لیے۔